اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن صرف علماء کی ضرورت نہیں، قرآن صرف قراء کی ضرورت نہیں، حفاظ کی ضرورت نہیں، قرآن ہر طبقے کی ضرورت ہے، قرآن ہر معاشرے کی ضرورت ہے، قرآن ہر ماحول کی ضرورت ہے، قرآن ہر خطے کی ضرورت ہے، قرآن ہر عمر کی ضرورت ہے، بلکہ کل مقدی مقامہ قرآن افراد کی ضرورت نہیں، قرآن پوری امت کی ضرورت ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پوری امت کی ضرورت ہے، اور قرآن زندگیوں میں انقلاب لانے والی کتاب ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، پوری کائنات زمین پہ رہتی ہے، حتیٰ کہ دھرتی پہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے سارے پیغمبروں کو رہنے کے لیے جگہ زمین دی ہے، لیکن کائنات میں میری اور آپ کے محبوب پیغمبر، کائنات کے وہ عظیم پیغمبر ہیں، اللہ نے جنہیں فرش زمین سے اٹھایا، عرش بری پہ پہنچایا۔ میرے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے، جس قوم میں اللہ کے پیغمبر نے بسیرا کیا، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے، خدا کی قسم طرف جائیں گے، جس قوم میں میرے آقا آئے ہیں، وہ قوم ایسی قوم تھی جو راتوں کو رازن تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس قوم پہ محنت کی ہے، اللہ کے نبی نے قرآن سنایا ہے، ان کے قلوب و اذہان کو قرآن کی تلاوت سے اللہ کے پیغمبر نے ایسی قوم تیار کی جو رازن تھے وہ رہبر بنے، جو چور تھے وہ راتوں کو رونے والے بن کے۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسی قوم تیار کی ہے، اور وہ قوم تیار کیسی ہوئی؟ قرآن کی تلاوت سے ہوئی۔ وہ قوم تیار کیسے ہوئی؟ قرآن کی تلاوت کرنے سے ہوئی۔ اللہ نے وہ قوم ایسی تیار کی ہے، آج دنیا میں 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، مگر فلسطین پہ بمباری کو بھی رکوانے میں ہم کام نہیں آ رہے، مگر جس قوم کو اللہ کے پیغمبر نے تلاوت قرآن سے تیار کیا ہے، اس قوم کا ایک جرنیل اٹھا، دنیا جنہیں حضرت فاروق اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ پیغمبر کی تلاوت قرآن سے تیار ہونے والا جرنیل ایسا جرنیل تھا کہ دنیا نے دیکھا بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی چابیوں کو حاصل کیا ہے۔ فاروق اعظم نے، پیغمبر کے غلام نے، اگرچہ مقام کائنات میں کسی قوم کو کسی چیز نے دیا ہے تو وہ اللہ کے قرآن نے دیا ہے، اور قرآن زندگیوں میں آنے کی دیر ہے، نظام بھی بدل جائے گا، کائنات کا ماحول بھی بدل جائے گا، پھر یہ دنیا کا کفر دندناتا نظر نہیں آئے گا۔ قرآن زندگیوں میں آنے کی دیر ہے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، قبر بھی بن جائے گی۔ عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ توجہ سے بات سمجھے، میرے پیارے نبی کا ایک فرمان ہے دل پر لکھنا، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ قرآن کے اللہ کتنی قوموں کو پست اور ذلیل کرتا ہے، قرآن کی برکت سے اللہ کتنے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ ذلتیں بھی قرآن کی وجہ سے ہیں، اور عصمتیں بھی قرآن کی وجہ سے۔ جن قوموں نے قرآن سے منہ پھیرا وہ برباد ہو کے رہ گئی، جن قوموں نے قرآن سے منہ پھیرا ان کا نام و نشان دھرتی سے مٹا دیا گیا، اور جن قوموں نے قرآن کو سینے سے لگایا
خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ آج بھی سرفراز ہے، وہ کل بھی سر بلند رہیں گے۔ یہ پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، قرآن والوں کو دھرتی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ ملک جس پاک ریاست میں اور آپ موجود ہیں، قرآن کی بنیاد پہ لی گئی، اسلام اور کلمے کی بنیاد پہ لی گئی۔ آج پوری دنیا بھی اکٹھی ہو کے آ جائے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری ریاست کا ایک بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری ریاست میں شب و روز قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے، بندہ کو نیا گھر بنوائے نا، ہمارے معاشرے میں مزاج ہے لوگوں کا، لوگ کہتے ہیں مدرسے سے بچے لاؤ، ہمارے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، خیر و برکت کا سامان ہو، ہماری دکان پہ بیٹھ کے تلاوت کی جائے، ہماری فیکٹری میں بیٹھ کے بچوں کو لاؤ تاکہ قرآن کی تلاوت کرے۔ چودھری صاحب قرآن پڑھوانے سے کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ برکت ہوگی، برکت کا سامان ہوگا۔ اگر تو اپنی فیکٹری میں ایک دن بچوں کو لا کے قرآن پڑھوائے تو تیرے فیکٹری میں برکت ہے، تیری دکان میں برکت ہے، تیرے گھر میں برکت ہے، تیرے محلے میں برکت ہے، تیرے پورے ماحول میں برکت ہے۔ اندازہ تو کرے ملک پاکستان کس خیر و برکت کی معراج پہ ہوگا، جن میں ہر شہر میں قرآن کا مرکز ہے، ہر خطے میں قرآن کا مرکز ہے، ہر ماحول میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر محلے میں قرآن کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور میری ریاست کو مٹانے کے خواب دیکھنے والوں، اس دن میرے ملک کو مٹانے کا خواب دیکھنا جب قرآن کی آوازوں کو مٹا دیا جائے گا، خاموش کروا دیا جائے گا، مگر تمہاری بھولیں قیامت تک پوری دنیا میں مل جائے، قرآن کی آواز کو خاموش نہیں کروایا جا سکتا۔ جب تک قرآن کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی، پاکستان بھی رہے گا، اس دھرتی پہ قرآن بھی رہے گا انشاءاللہ۔ آؤ قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے یاری لگاؤ۔ اللہ قرآن کی وجہ سے عزت دیتا ہے، قرآن کی وجہ سے قوموں کو پست و ذلیل کیا جاتا ہے۔ عزت قرآن میں، عظمت قرآن میں۔ میرے پاک پیغمبر کا ایک فرمان ہے دل پر لکھنا، میرے آقا فرماتے اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ ہر بات کوئی نئی بات نہیں۔ میرے آقا فرماتے یاد رکھو تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے، سب سے بہترین، کسی ضرورت کا انکار نہیں، مگر میری آقا نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے۔ سبحان اللہ تو کہتے ذرا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑا سا توجہ کریں، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ یہ قرآن پڑھنا اتنی عظمت کی بات ہے، اتنی فضیلت کی بات ہے۔ مجھے دیکھنا ذرا، میرے سکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، میرے مکتب اور اکیڈمیاں موجود ہیں، میں کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتا، وہ میری اور میری قوم کی ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، میرے بچے بھی تو کالج پڑھتے ہیں، سکول پڑھتے ہیں، مدرسے بھی پڑھتے ہیں، ہماری ضرورت ہے۔ مگر ایک جملہ کہتا ہوں، یہ دنیا میں جتنا بھی نظام ہے وہ تیری دنیاوی ضرورت کو پورا کرتا ہے، مگر قرآن کا پڑھنا میری قوم کی دنیاوی ضرورت بھی ہے، قبر کی ضرورت بھی۔